الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام، اور الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صراط الجنان تفسیر قرآن سے ترتیب وار آیات قرآنیہ کو سمجھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بھی ہمارا 13واں پارہ جاری ہے سورہ یوسف۔ آیت نمبر 65 سے آج کے درس کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا کہ انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ جاری تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے حضرت یوسف غلام بن گئے، پھر آپ کو بازار مصر میں بیچ دیا گیا، پھر آپ کو عزیز مصر کے جو حاکم تھے، میئر تھے، ان کے گھر میں رہنے کا موقع ملا غلام بن کر۔ وہاں زلیخا نے آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، آپ نے گناہ کی طرف توجہ نہیں کی، التفات نہیں کیا، آپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں آپ کی جو صلاحیتیں، نیکی کی دعوتیں تھیں، انہوں نے جیل میں بھی بہاریں اور رنگ بکھیر دیے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی صحیح تعبیر بتانے کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے نزدیک آ گئے، قریب آ گئے۔ بادشاہ نے آپ کو عہدہ دیا، آپ کو خزانے کا امین بنا دیا، وزیر خزانہ بنا دیا۔ آپ نے مزید ملک کے لیے بہتر کارکردگی دکھائی، یہاں تک کہ بادشاہ نے اپنی جگہ پر آپ کو بٹھا دیا اور کہا پورا ملک آپ چلائیں، اور خود جو ہے وہ ایک گھر میں رہنے لگا، خلوت نشین ہو گیا۔ یہاں تک کہ بادشاہ کے انتقال کے بعد پورے ملک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی بادشاہ تسلیم کر لیا۔ یہاں تک کہ قحط سالی کے دن آئے، حضرت یوسف نے بہترین انتظام پہلے سے کیا ہوا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی انتہائی زبردست تدبیر کے نتیجے میں، وہ پلاننگ کے نتیجے میں، پورے مصر کے لیے اور اطراف کے ملکوں کے لیے بھی وہ قحط جو تھا وہ ایسا نہ ہوا کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی آتی، بلکہ حضرت یوسف سب کو اناج اور غلہ دے کر ان کی مشکل کو آسان کر دیا کرتے۔ یہاں تک کہ حضرت یوسف کے وہ بھائی بھی آپ کے پاس آئے اپنا غلہ اور اپنا اناج لینے کے لیے۔ بھائی آپ کے 11 تھے لیکن آئے 10 تھے۔ حضرت یوسف نے ان کو 10 کا غلہ اور اناج وغیرہ دیا، اپنے والد کے لیے بھی دیا، لیکن اس بھائی کے لیے نہیں دیا جو نہیں آیا تھا، جو کہ حضرت یوسف کا سگا بھائی بھی تھا، جن کا نام ہے بنیامین۔ حضرت یوسف کو ان سے بڑی محبت تھی، اور یہ 10 بھائی تو سوتیلے تھے، لیکن بنیامین سگے بھائی تھے، تو سگا بھائی نہیں آیا تو حضرت یوسف نے انہیں کہا کہ آپ اگلی بار جب آئیں تو اپنے بھائی کو لے کر آئیے گا، اور وہ آئے گا تو ایک بندے کا اناج زیادہ ملے گا، کیونکہ میں بڑا عادل اور انصاف پسند بادشاہ ہوں، میں جتنے لوگ آتے ہیں اتنوں کا ہی دیتا ہوں، ایک بھائی زیادہ آئے گا تو زیادہ ملے گا، تمہارا فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے والد سے بات کریں گے اور آپ کے پاس اگلی بار اپنے بھائی کو لے کر آئیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور کام یہ بھی کیا کہ وہ جو رقم انہوں نے دی تھی، جو پیسے دیے تھے اناج کے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مفت میں نہیں دیتے تھے، رقم لیتے تھے سب سے، جو بھی اناج لے کے جاتا تھا، تاکہ خزانے پر بوجھ نہ پڑے، لوگ رقم دیں
اور یہاں پر خزانے میں اناج جائے رقم آئے. پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کے پاس رقمیں ختم ہو گئیں تو یہ قصہ ہم پیچھے سن چکے. پھر وہ جانور دینے لگے, پھر وہ ہیرے جواہرات, پھر وہ زیور, پھر وہ اپنی پراپرٹیاں, پھر جاگیریں, جائیدادیں, مکان دینے لگے, یہاں تک کہ خود بک گئے, اولادوں کو جو ہے وہ غلام بنا دیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام پورے مصر کے مالک ہو گئے اور آپ نے سب کو آزاد کر دیا. بعد میں سب کی رقمیں اور ان کی جائیدادیں بھی ان کو آپ نے دے دیں. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان تھی. تو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے اناج کے تھیلوں میں ان کی رقم بھی چپکے سے ڈال دی, اور ان کے سامنے نہیں ڈالی کہ ان کو شرمندگی ہو, بلکہ جب وہ گھر جا کے کھولیں گے تو دیکھ لیں گے. تو جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو آیت نمبر 65 میں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ سامان جب انہوں نے کھولا تو اپنی رقم کو اس میں موجود پایا جو وہاں دی تھی انہوں نے غلے کے بدلے. تو بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے کہ ابو جان, اس سے زیادہ کرم اور احسان کیا ہوگا کہ بادشاہ نے سامان کے ساتھ ساتھ وہ پیسے بھی واپس کر دیے جو سامان کی قیمت کے طور پر ہم نے دیے تھے. تو اب تو آپ ہمیں اگلے دفعہ اپنے بھائی کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیں. بڑا کریم بادشاہ ہے, دیکھیں تو صحیح, اس نے پیسے بھی دے دیے, اناج بھی دے دیا. تو اگلی بار ہم اپنے بھائی کو لے جائیں گے, اس نے کہا ہے, اور یوں ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے غلہ اور زیادہ ملے گا, اور ہم اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کریں گے, اور آپ جو ہے وہ فکر نہ کریں, ہم سب اس کا دھیان رکھیں گے. تو والد گرامی پہلے ایک بار دھیان والی بات سن چکے تھے جب حضرت یوسف کے بارے میں ان 10 بھائیوں نے مکر کیا تھا اور غلط بیانی کی تھی. بعد میں انہوں نے خود ہی حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا. اب ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو حضرت یعقوب کیسے حوالے کر دیں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. یعقوب نے فرمایا, میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے, سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گھر جاؤ. پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا تو یعقوب نے فرمایا, جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے. ناظرین اکرام, حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں اس وقت تک ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ پاک کی قسم کھا کر یہ وعدہ نہ کرو, یہ عہد نہ دو کہ تم ضرور اسے واپس بھی لے کر آؤ گے, سوائے اس کے کہ تم مر جاؤ یا تم مغلوب ہو جاؤ دشمن سے اور بنیامین کو واپس لانا تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے. تو جب ان بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اللہ پاک کی قسم کھا کر یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنے بھائی کا دھیان رکھیں گے, آپ فکر نہ کریں, تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام مان گئے اور آپ نے فرمایا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس سے پتہ چلا کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پاک پر بھروسہ کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں. لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس عالم میں موجود معتبر اسباب اختیار کرے, اور ضرور اختیار کرے, اور صرف ان اسباب کو اختیار کرنے اور انہی پر بھروسہ کرنے کو کافی نہ سمجھے, بلکہ اپنے دل کو اللہ پاک اور اس کی تقدیر کی طرف بھی متوجہ رکھے, اللہ پاک پر اور اس کی تدبیر پر اعتماد رکھے, اور اس کے سوا ہر چیز سے امید ختم کر دے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب ترک کر دینا اللہ پاک کی حکمت کے خلاف اور اس کے طریقے سے جہالت ہے, اور جب آدمی اسباب کے بجائے اللہ پاک پر بھروسہ رکھے اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق عمل کرے تو یہ بات توکل کے خلاف نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور فرمایا, اے میرے بیٹو, ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا,
میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر جانے کے ارادے سے اگلی بار نکلے تو آپ علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹو، دیکھو مصر میں جب تم پہنچو تو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے تم داخل ہونا۔ شہر کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ ایک ساتھ کئی دروازے ہوتے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا ایک ساتھ داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تمہیں بری نظر نہ لگے۔ تو یاد رہے کہ پہلی مرتبہ جب یہ لوگ مصر گئے تھے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات نہیں فرمائی تھی، کیونکہ اس وقت تک کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب بھائی ہیں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ لیکن اب چونکہ لوگ جان چکے تھے اس لیے بری نظر لگ جانے کا احتمال تھا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے سب کو علیحدہ علیحدہ داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ آفتوں اور مصیبتوں سے نجات پانے کی تدبیر کرنا اور مناسب احتیاطیں کرنا یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے خود بھی مناسب تدبیریں فرمایا کرتے اور دوسروں کو بھی بتایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے، اور یہ بھی فرماتے کہ تمہارے جد امجد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور پھر یہ کلمات پڑھا کرتے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حضرت عابس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ کلمات ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ آپ پڑھ کر دم کر لیجئے۔ جس چیز پہ نظر ہے یا آپ پر ہے، بچوں پر ہے، کسی سامان پر، گاڑی پر، آپ کو موبائل پر، گھڑی پر، دکان پر، آپ کو کسی بھی چیز پر یا کسی انسان پر لگتا ہے کہ نظر لگی ہے، اس پہ کوئی بلا ہے، تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک بار پڑھ لیجئے، اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے 3 بار اور دم کر دیجئے، پھونک دیجئے، انشاءاللہ الکریم یہ برکت ہوگی اور نظر بھی ہٹ جائے گی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بری نظر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہ حضور فرماتے ہیں نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو وہ نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کا کہا جائے تو غسل کر لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک بری نظر مرد کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا دیتی ہے۔ اونٹ جو ہے وہ ذبح ہو کر دیگ میں اتر جاتا ہے، انسان مر کے قبر میں اتر جاتا ہے۔ تو بری نظر کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اور جہاں بری نظر کی تاثیر ہوتی ہے تو اچھی نظر کی بھی تاثیر ہوتی ہے، یہ بھی ڈیفینیٹ بات ہے۔ بری نظر کی بات سچ ہونے کی تو حدیثوں میں ہم سن ہی رہے ہیں، تو جب بری نظر میں تاثیر ہے تو اگر کسی کی میٹھی نظر ہے، کسی کی پیاری نظر ہے، کسی اللہ والے کی، کسی ولی کی نظر ہے، وہ اگر پڑ جائے تو بیڑے پار کیوں نہ ہو۔ تو یہ بھی سمجھنا چاہیے، اور بری نظر سے بچنے کے لیے تدبیر بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جنات اور انسانوں کی بری نظر سے اللہ پاک سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اختیار فرما لیا، ان کو پڑھا کرتے، ان سے دم وغیرہ فرمایا کرتے، اور پھر دوسری دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بری نظر سے بچنے کے لیے یہ آیت کریمہ بھی بڑا زبردست نسخہ ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ آیت مبارکہ سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت مبارکہ ہے۔ تو یہ آپ ایک بار پڑھ کے دم کر دیجئے، جس چیز پر آپ کو نظر وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو انشاءاللہ الکریم نظر ختم ہو جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں
حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ ایک تدبیر ہے، لیکن میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا۔ یعنی جس چیز کی طرف میں نے تمہیں اشارہ دیا، اگر وہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے تو میں نہیں بچا سکتا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر کوئی چیز فرما دی ہے تو اب تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکے گی، لہٰذا میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اپنی بات پہ بھروسہ نہیں کرتا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، کیونکہ توکل کے ساتھ اسباب اختیار کرنا اسباب چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک پر توکل کے ساتھ اسباب اختیار کرنے سے توکل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے، البتہ یعقوب کے دل میں خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اسے تعلیم دی تھی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا ان سے تقدیر کو دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر فرما دیا اس چیز سے تو نہیں بچا سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو دیکھا جائے تو ان کا ایک ہی دروازے سے داخل ہونا یا مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یہ دونوں برابر ہے تقدیر کے لحاظ سے، لیکن بد نظری سے بچنے کی یہ تدبیر اختیار کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم دی تھی، مگر اکثر لوگ وہ علم نہیں جانتے جو اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب وہ سب بھائی یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جب وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور الگ الگ دسترخوان لگائے، اور ہر دسترخوان پہ دو دو بھائیوں کو بٹھا دیا۔ آپ سمجھیں کہ 6 دسترخوان لگائے اور ہر دستر پہ 2 کو بٹھایا۔ اب یہ 11 بھائی آئے تھے تو بنیامین اکیلے رہ گئے، وہ اکیلے بیٹھ گئے۔ تو وہ اکیلے بیٹھے تو رو پڑے اور کہنے لگے کہ کاش آج میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ بیٹھتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے اور میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے بنیامین کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا لیا اور اس سے فرمایا کہ تمہارے اس گزرے ہوئے بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم اسے پسند کرو گے؟ تو بنیامین نے کہا آپ جیسا بھائی کس کو میسر آئے گا۔ لیکن بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا اور راحیل کا نور نظر ہونا، راحیل یہ حضرت یوسف کی والدہ کا نام ہے، تو بنیامین نے کہا کہ حضرت یعقوب کا بیٹا ہونا اور راحیل کا نور نظر ہونا یہ آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ بھلے کتنے بڑے بادشاہ ہوں لیکن یوسف تو یوسف ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور اپنے بھائی بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ آہستہ سے فرمایا میں ہی آپ کا حقیقی بھائی یوسف ہوں، اور آپ اس چیز پر غمگین مت ہوئیے گا جو یہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں کس طرح خوبصورتی کے ساتھ جمع فرما دیا۔ آج ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور میں آپ کا بھائی یوسف ہوں۔ اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو خبر مت دیجیے گا۔ یہ سن کر بنیامین بہت خوش ہوئے
اور فرط مسرت سے بے خود ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب تو میں آپ سے کبھی جدا نہیں ہوں گا، اب ہمیشہ ہم ساتھ رہیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اور اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا، اور آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں کہ آپ کی طرف کوئی ناپسندیدہ بات منسوب کر دی جائے. بنیامین نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، آپ جو چاہیں کریں، کوئی بھی تدبیر کریں، لیکن اب مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں. اب آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں چھوٹا بھائی، اور اب آپ کے ساتھ رہنے کا مجھے موقع مل رہا ہے اتنے برسوں کے بعد، میں آپ کو تو نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایسی تدبیر کی اور ایک ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم نے یوسف کو سکھایا. تو اس کا ذکر انشاءاللہ الکریم اگلے درس میں سنیں گے، زندگی رہی تو اگلا درس آیت نمبر 70 سے شروع کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.